کہتے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو رفل اشیاء بے ازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. جہاں ہلاکت ہے وہاں زندگی نہیں، اور جہاں زندگی ہے وہاں ہلاکت نہیں. اب ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر میری قسمت ہے. بڑا بہادر بندہ ہوگا جو نہیں بولے گا. بھئی حضرت عمر کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. علی پوری دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں جہاں علی نہیں ہے وہاں ہلاکت ہے، جہاں علی ہے وہاں زندگی ہے. یہ ان لوگوں کے ان باتوں کی سمجھ پھر بھی نہیں آئی کیونکہ میری تقریر کے بعد کلیپنگ ہوئی. ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. لیکن بہرحال وہ خوش تھے کہ ایک امامے کے ساتھ بندہ کھڑا ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. میں نے کہا حضرت عمر نے کہا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو علی کا ساتھ دو اور علی کے ساتھ رہو، مرنا چاہتے ہو تو اور بتائیے. یہی تو وجہ ہے کچھ مار کے بھی مرے ہوئے اور کچھ مر کے بھی زندہ. آج ان کا ذکر ہر ٹی وی پہ ہر جگہ اچھے لفظوں میں ہو رہا ہے جو مر گئے، اور جو مار رہے ہیں ان کا تذکرہ برے لفظوں سے ہو رہا ہے. ان کو برا کہا جائے یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. آج دنیا کہنے لگ گئی ہے یہ انسان بھی نہیں. آج تم کہہ رہے ہو، ہم تو 1400 سال پہلے کہہ چکے ہیں یہ طرز عمل رکھنے والا انسان نہیں ہے. جس کا بھی یہ طرز عمل ہے. اچھا ایک بریک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ اس تقریر کا اقتباس نہیں، آج آپ کی محبت دیکھ کر سامنے بات آ گئی. آپ جتنے بھی یہ دہشت گرد بم بلاسٹ کر رہے ہیں، کبھی آپ نے اخباروں میں یا ٹی وی میں ان کے نام پڑھے؟ ہر ایک کے نام کے ساتھ شام کے امیر کا نام ہوتا ہے. مرضی آپ دیکھیے، یہ بھی ایک چیلنج میں کر رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ مار رہے ہیں، جتنے بھی بم بلاسٹ کر رہے ہیں، جن کو تم کہتے ہو یہ پاکستان کے دشمن ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے. آج تم جس انداز میں بھی کہہ رہے ہو، تھک کے کہہ رہے ہو، جس انداز میں کہہ رہے ہو نا، یہ انسان بھی نہیں، یہ مسلمان بھی نہیں، یہ پاکستانی بھی نہیں، یہ کہہ رہے ہو نا. اب ان کے نام پڑھو، ہر ایک کے نام کے ساتھ امیر شام کا نام آتا ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ نہیں تو اکثر کے ساتھ. اور جتنے مر رہے ہیں اس انداز میں سننے والا جملہ نہیں تھا. بھائی میں جو لفظ کہہ رہا ہوں آپ کی تائید چاہیے، یہ احتجاج کر رہا ہوں. جتنے مر رہے ہیں ان کے نام کے ساتھ یا حسین آتا ہے، یا علی آتا ہے، یا عباس آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے مرنے والے انسان ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی. مارنے والے نہ مسلمان ہیں، نہ پاکستانی ہیں، نہ انسان. میں نے کہا اس تقریر میں اگلا جملہ میں نے کہا دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات کہی. جب بیٹے نے آ کر شکایت کی، بابا زندہ رہو، مجھے حسن نے کہا ہے غلام زادہ، حکومت ہمارے پاس ہے. دیکھ جو پہنچ چکے ہیں، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں تو آپ کو نتیجہ دوں گا نا جو میں نے وہاں کہا ہے. امام حسن نے کہا ہے کہ امام غلام زادہ، حکومت ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، پولیس ہم نے بنائی ہے.
یہ سارا سلسلہ تو ہمارے پاس ہے، طاقتیں ہمارے پاس ہیں، دولت ہمارے پاس ہے، ادھر تو فاقے ہیں۔ بھائی غور کیا کرے، اللہ نے آپ کو امام اتنے بڑے دیے ہیں، راہبر اتنے بڑے دیے ہیں، مدینہ بھرا پڑا ساہوکاروں سے، دولت مندوں سے، جاگیرداروں سے، آل محمد کے ہاں فاقے ہیں۔ اس جملے پہ ہمیشہ اٹھ کر لوگوں نے داد دی ہے مجھے، آل محمد کے ہاں فاقے، مدینے میں دولت والے بڑے ہیں، دھن والے بڑے ہیں، بھئی جن کی اونٹنی 900 میں بکتی ہے، ان کے پاس کتنا پیسہ ہوگا؟ دولت والے ہیں، دھن والے ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، مدینہ بھرا پڑا ہو ان سے، لیکن سائل ادھر نہیں جاتا۔ سائل ادھر آتا جدھر فاقے۔ کبھی سوال کیا کرو سائل سے کہ اے سائل، ادھر جا جدھر دولت ہے، جدھر پیسہ ہے، جدھر دھن ہے، جدھر روپیہ ہے، جدھر درہم ہے، جدھر دینار ہے، جدھر زمینیں ہیں، جدھر پلاٹ ہیں، ادھر آتا جدھر فاقے ہیں۔ سائل کا جواب سنا رہا ہوں، اگر خاموش ہو کے سنو گے مجھے دکھ بڑا لگے گا۔ بھئی سائل سے پوچھا گیا ادھر جا جدھر دولت، جدھر پیسے، جدھر دھن، جدھر روپیہ، جدھر جاگیریں، جدھر زمینیں، جدھر پلاٹ، ادھر جا۔ ادھر کیوں آتا ہے جدھر فاقے ہیں؟ سائل کہتا ادھر جاؤں گا، مانگوں گا زیادہ، ملے گا تھوڑا، عزت بھی نہیں بچے گی۔ ادھر آؤں گا، مانگوں گا تھوڑا، ملے گا زیادہ، عزت بھی مل جائے گی۔ ادھر آؤں گا تو عزت بھی ملے گی، صرف دولت نہیں ملے گی۔ مانگوں گا تھوڑا، مانگوں گا روٹی، کیا کہنے، ملے گی قطار، کیا کہنے، کمبر بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، کہیں علی مجھے ہی نہ دے دیتا، اور عزت بھی ملے گی۔ اب دیکھیے یہ دیتے کیسے، ہم کیسے دیتے ہیں، ان کے ماننے والے وہ کیسے دیتے۔ سائل نے آ کر آپ کے چوتھے امام سے سوال کیا۔ امام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم نکالا اس کے ہاتھ میں رکھا، جو پوری توجہ دے رہا، ہاتھ پہ رکھ کے اس کا ہاتھ پکڑا، امام نے چوم لیا۔ توجہ نہیں، یہ عجیب بات ہے نا آپ کے لیے، امام نے دیا بھی، چوما بھی۔ سائل کا ہاتھ چوم لیا، امام نے چوما، دیا بھی، چوم بھی لیا۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں ابن رسول اللہ، دیا بھی آپ نے، ہاتھ بھی آپ چوم رہے ہیں۔ امام فرماتے کیا ہونا چاہیے؟ کہا اس کو چومنا چاہیے، آپ عطا کرنے والے، وہ مانگنے والا ہے، وہ سائل ہے، اس کو آپ کا ہاتھ چومنا چاہیے، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ امام فرماتے ابو حمزہ قرآن نہیں پڑھا؟ کہ مولا پڑھتا ہوں، آپ کے در سے سیکھا ہے؟ کہ نہیں، سیکھا نہیں ہے، پڑھا ہے۔ قرآن سیکھا ہوتا نا تو یہ جملہ نہ کہتا کہ مولا کیا مطلب، کہ قرآن پڑھتے ہو؟ کہ روز پڑھتا ہوں۔ روزانہ پڑھتے ہو؟ روزانہ پڑھتا ہوں۔ صبح پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں۔ شام کو پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں۔ یہ آیت نہیں پڑھی، ان اللہ یاخذ الصدقات، صدقے اللہ وصول کرتا ہے۔ میں سائل کا ہاتھ تھوڑا چوم رہا ہوں، میں تو اللہ کا ہاتھ چوم رہا ہوں۔ میں سائل کا ہاتھ تھوڑا چوم رہا ہوں، میں تو اللہ کا ہاتھ چوم رہا ہوں۔ مجھے تو امید تھی آپ فتویٰ لگاتے، آج کل فتوے ملنگوں کی طرف سے آ رہے، پہلے جاری آتے تھے مجتہدین کی طرف سے، اب ملنگ فتویٰ دے دیتے۔ اور فتویٰ کیوں دے دیتے؟ جب مولا سے دور ہو رہے فتویٰ دے دیتے۔
یہ مولا سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگلا جملہ کہنے سے پہلے یہ سن لیں، میں ایک مشورہ دے رہا ہوں اور وصیت کر رہا ہوں، ہر کوئی بدلے، شیعہ نہ بدلے، ہر کوئی عقیدہ بدل لے، نظریہ بدل لے، اپنے عقائد کو چینج کر لے، ہر ایک کو اختیار ہے اور اس کے لیے ضروری ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ بلکہ جملہ کہتا ہوں، ہر ایک کو، جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، بیٹا جتنے بیٹھے ہو، خاص کر بچے میرا جملہ سنیے گا، ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی فکر، اپنی سوچ بدل دے، اس کو حق ہے۔ شیعہ کو حق نہیں ہے بدلے۔ اگر پوری توجہ مل گئی تو یقیناً آپ مجھے شاباش دیں گے اور آپ داد دیں گے کہ اس سے بہتر جملہ نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک بدل جائے، اس کو حق حاصل ہے، شیعہ نہ بدلے۔ اس کے بدلنے کا حق کیوں ہے اس کو؟ کیونکہ اس کے رہبر میں گیپ ہے، اس کے ہادی میں وقفہ ہے، 250 سال کا وقفہ ہے، 500 سال کا وقفہ ہے، مجددات بھی آ رہے ہیں، کتنے مجددات بھی آ رہے ہیں، وقفہ ہے ان کے مجددوں میں، ان کے رہبروں میں وقفہ ہے، گیپ ہے۔ جب ایک گیا اس کے بعد 250 سال کے بعد جب دوسرا آیا تو اس کو حق کہنا بدل جائے، کیونکہ درمیان میں گیپ آ گئی، روایتیں چینج ہوگی، چیزیں چینج ہوگی، حکومتیں چینج ہوگی، ہر حکومت کی اپنی ضرورت۔ شیعہ نہ بدلے اس لیے کہ اس کی راہبری میں گیپ ہے ہی نہیں۔ علی موجود ہیں تو حسن بھی موجود ہیں، حسن موجود ہے تو حسین بھی موجود ہیں، حسین موجود ہے تو علی موجود ہیں، علی موجود ہیں تو محمد موجود ہیں، محمد کی موجودگی میں جعفر موجود ہیں، جعفر کی موجودگی میں موسیٰ کاظم موجود ہیں، موسیٰ کاظم کی موجودگی میں علی رضا موجود ہیں، علی رضا کی موجودگی میں محمد تقی موجود ہیں، محمد تقی کی موجودگی میں علی نقی موجود ہے، علی نقی کی موجودگی میں حسن عسکری موجود ہے۔ قیامت تک مذہب چلتا چلا جائے گا، محمد مہدی نگرانی کرتے رہیں گے۔ جب آپ کو نئی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ائمہ سے ہٹ گئے، وہ دور نہیں ہوتے، وہ ہم سے دور نہیں، بلکہ ہم سے کیا کافر سے بھی دور نہیں، ہم دور ہوتے، اور جو بھی دور ہوتا ہے، انما یرید اللہ کی آیت پکار کے کہتی ہے کہ ان سے کوئی دور ہو ہی نہیں سکتا جب تک رجس نہ ہو۔ جب پلیدی آتی نا ذہن میں تو تب دوری ہوتی، جب پلیدی ہوتی یا ہوتے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے رجس کو ان سے دور کیا ہے، یہ دور نہیں ہے۔ اللہ کہتا تم پاک ہی اتنے ہو، تم تو جاتے نو یہ بار بار آنے کی کوشش کرتا، میں نے دور کر دی۔ لہذا شیعہ نہ بدلے، عقیدہ نہ بدلے، وہی جو چل رہا ہے اسی کو لے کر چلتا رہے، اس میں تبدیلی نہ لائے۔ جتنے بھی حملے ہوں، اپنے گھر سے بھی ہوں، باہر سے بھی ہوں، عقیدہ وہی رکھو۔ یہ ہمارے ماں باپ کا عقیدہ نہیں، زندہ رہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے جب بھی کوئی نبی آیا، خصوصاً جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کی آیت ہے، جب انہوں نے تبلیغ کی اللہ کو مانو، انہوں نے کہا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس عقیدے پہ پایا ہے۔ تو وہ سارے کہہ سکتے ہیں جنہوں نے باپ دادا سے دین لیا۔ جس نے بھی باپ دادا سے دین لیا ہے اس کا دین صحیح نہیں۔ ہمارے بچے ماں باپ کو دیکھ کر شیعہ نہ ہو، اس مجلس حسین کو سن کے شیعہ۔ شیعہ جو ہے موروثی نہیں، وراثت نہیں ہے کہ باپ سے مل گئی ماں سے مل گئی۔
شیعت علمی ہے، یہ در علم سے ملتی ہے، ادھر ادھر سے ملتی ہے۔ بھئی بات لمبی ہو جائے گی، بات سے بات نکل رہی ہے اور آپ کی محبت کہہ رہی ہے کہ میں یہ باتیں کرتا چلا جاؤں، لیکن وہ بات سن لیجیے اور آئے نہ جائے، کہیں فتویٰ نہ لگ جائے۔ امام کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہے، سائل کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہے۔ امام نے کہا ہے کہ سائل کا ہاتھ نہیں، میں تو اللہ کے ہاتھ کو چوم رہا ہوں، ہے ایسا؟ بھئی سائل کا ہاتھ ابھی نہ کہیے گا جب تک میں ثبوت نہ دوں۔ امام کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے نا، بولو تو صحیح، آپ کی چپ کے قربان ہو جائے۔ بھئی سائل کا ہاتھ چھوڑے آپ، اس کا میں ثبوت دوں گا تو مانیے گا، امام نے بے شک کہا ہے، کیونکہ ہمارے حلق سے نیچے اتر نہیں رہا۔ امام نے کہا ہے کہ ہمارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور ہم آج تک سنتے ہیں ید اللہ تو علی ہیں، یہ پہلے مولوی ہیں جنہوں نے کہا سائل کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ۔ بس ثبوت میں دے رہا ہوں، لیکن تب دوں گا جب آپ سارے میرے ساتھ بولیں گے، ہے نا ایسا؟ آج تک یہی سنا ہے امام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ سائل کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کیسے ہوگا؟ ثبوت میں دے رہا ہوں۔ بھئی آپ ٹیکس دیتے ہیں نا، آپ کے ملک میں تو ماشاءاللہ یہ نظام بہتر ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے، لیکن اتنا بہتر نہیں جتنا یہاں ہے۔ ٹیکس دیتے ہیں نا، تو ایک ہاتھ آتا لے جاتا ہے، حکومت کے خزانے میں جمع کراتا ہے، وہ ہاتھ حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسا ایک ہاتھ آتا ہے وہ لے جاتا ہے، حکومت کے خزانے میں جمع کراتا ہے، اور اسی خزانے سے ایک ہاتھ نکالتا ہے۔ سڑکیں بن رہی ہیں، بیواؤں کو وظیفے مل رہے ہیں، مشینیں تقسیم ہو رہی، ہسپتال بن رہے، آپ پہ خرچ کر رہا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا سائل کا ہاتھ کون سا اللہ کا ہاتھ ہے، امام کا ہاتھ کون سا اللہ کا ہاتھ ہے؟ سائل کا ہاتھ ہم سے لے جا کر حکومت کے خزانے میں جمع کراتا ہے، امام کا ہاتھ وہاں سے لے کر ہمیں تقسیم کر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد صلوات وہ برکتیں، وہ نعمتیں وہ تقسیم کرتا ہے۔ آج علم کی نعمتیں اسی طرح سے ملی، اب جتنی بھی نعمتیں ہیں اسی طرح سے ملی، وہ خود نعمتیں انعمت علیہم، یہ ملی ان سے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جو انعمت علیہم۔ اور سائل کا ہاتھ اگر نہ لے جاتا تو ہمارے رزق میں برکت نہ ہوتی۔ ہمارے رزق میں برکت ہی تب ہوئی ہے جب سائل لے گیا ہے، وہ لیا گیا ہم سے ایک تھیلی، امام وہاں سے لایا 70 گنا صدقہ۔ صدقہ کا پیسے سے آپ اس کو ڈکلیئر نہ کیا کریں یہ پیسہ ہی ہے، صدقہ کا مطلب ہے تم نے تو پیسہ دیا ہے، لیکن جو روحانی طاقت اللہ نے عطا کی ہے وہ اس صدقے کے اندر پنہا ہے۔ تو یہی میں جملہ کہہ رہا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بیٹے نے آ کے کہا کہ حسن نے مجھے غلام زادہ کہا، بیٹا ناراض کھڑا ہے، باپ کہتا جلدی جا لکھوا کے لا، اور صرف اتنا کہہ دیتا ہم پھر بھی چپ رہتے۔ بھئی اس نے غلام کہلوا دیا، کہا لکھوا کے لا، میرے کفن میں رکھنا۔ یعنی حضرت عمر یہ بتانا چاہتے ہیں لولا علی اللہ عمر، اب سمجھو علی، حضرت عمر بتانا چاہتے ہیں علی کے بغیر نہ یہ دنیا گزر سکتی ہے نہ آخرت کی دنیا گزر سکتی ہے۔ کل لکھوا دینا۔ میں نے کہا جتنے علماء بیٹھے ہیں میں ایک آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، ہے پوری توجہ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ کام نہ کیا کرنا، پوری توجہ چاہیے۔ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بڑا بہترین آپ کو عقیدہ دے دیا ہے جو آپ لوگ نہیں مانتے۔ میں نے کہا حضرت عمر اس میں بتا رہے ہیں میرے کفن میں رکھنا،
یعنی آج آپ میں سے کوئی حضرت عمر کی سیرت پر عمل کرتا ہے جو اپنے مرحومین کے کفن پہ لکھ کے جائے کہ یہ علی کا غلام ہے؟ اب اس سے بہتر میں قریب ہو کے نہیں پڑھ سکتا. تم میں سے کوئی ایسا ہے حضرت عمر کی سیرت پر عمل کرنے والا؟ حضرت عمر تو یہ چاہتے ہیں کہ لکھوا لو میرے کفن میں رکھ دو. یعنی علی سمجھتے ہیں کہ قبر میں بھی بچنا علی کے ذریعے. اگر آخرت میں بھی بچا جا سکتا ہے تو وہ علی بچا سکتا ہے, تو وہ کفن میں رکھوا رہے. تم میں سے کوئی ہے جو علی کی حضرت عمر کی سیرت پر عمل کرے؟ لیکن تم کرتے یا نہ کرتے اور نہیں کرتے ہو, ہم حضرت عمر کی سیرت پر تو نہیں, لیکن ہم اپنے معصومین کی روایت کے ذریعے آج بھی کفن جب بناتے ہیں تو اوپر لکھتے ہیں پہلا امام علی, دوسرا امام حسن, تیسرا امام حسین. ہم اس وقت بھی لکھ کے یہ رکھتے اور آج تک رکھتے چلے آ رہے. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. اللہ نے مظلوموں پر احسان کیا ہے کہ زمین کی وراثت بھی ان کو دے گا, زمین کی امامت بھی ان کو دے گا. یعنی جہاں وراثت ہے وہیں امامت ہے. یہ آیت پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب زہرا نے حق کیوں مانگا تھا, کیا ضرورت ہے. یہ بھی ایک میں نے تقریر کی تھی, پوری 1.25 گھنٹے کی تقریر ہے فدق پہ, کروڑ پکا میں کی تھی. ایک سیاسی دوست مر گئے تھے اور پھر وہاں مجمع کتنا آپ کو پتا ہے. میں نے ذرا اچھے اینگل سے ان کو اپنے متعارف کرا کے کہ آپ لوگ تو پنچایتی ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ بھی رد نہیں کرتا, لیکن ایک فیصلہ میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. میں الجھاؤں, وہ سارے پریشان ہو گئے. میں نے کہا میں الجھا ہوا ہوں, جناب سیدہ کائنات کی مالک ہے, کیا ضرورت ہے چند کھجوروں کی؟ آپ نے بولنا ہے تو میں نے جملہ کہنا بھائی کوئی ضرورت ہے کھجوریں مانگنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ کھجوریں مل گئی تھی تب جیتی نہیں جناب سیدہ, اور نہیں ملی تو نعوذ باللہ اس وجہ سے شہادت ہوئی ہے؟ یہ آپ کو اور مجھے ہوتی ہے کہ یہ پلاٹ مل جائے. جناب سیدہ کائنات کی مالک ہے, نہیں مانگنا چاہیے تھا. میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا نہیں مانگنا چاہیے تھا, بی بی کو ضرورت ہی نہیں. اور ایک حکمران کی رعایا میں رعایا لفظ سمجھانے کے لیے کہا, حالانکہ وہ رعایا ایک حکمران کی اس رعایا میں کتنے ذمہ دار ہوتے ہیں, ایک اور ہو جاتا کیا فرق پڑتا؟ وہ دے دیں فرق نہیں پڑتا, یہ نہ مانگے ضرورت نہیں ہے. یہ مانگتی کیوں ہے؟ جاگنا ہے آپ نے, یہ مانگتی کیوں ہے, وہ دیتے کیوں نہیں؟ بھئی کوئی تو وجہ ہوگی نا, اس کو ضرورت نہیں پھر مانگتی ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا پھر نہیں دیتے. میرا خیال ہے کہ ان کی نظر میں بھی یہ آیت تھی, بی بی کی نظر میں بھی یہ آیت تھی کہ مظلوموں کو وراثت دوں گا زمین کی اور مظلوموں کو امامت دوں گا. یعنی جہاں امامت ہے وہاں وراثت ہے, جہاں وراثت ہے وہاں امامت ہے. جناب سیدہ سمجھتی ہیں کھجوروں کی پرواہ نہیں, اگر میں نے وراثت کا دعویٰ نہ کیا تو کل کو یہ لوگ امامت سے مکر جائیں گے. اور وہ بھی جان رہے ہیں کہ اگر ہم نے وارث تسلیم کر لیا تو ماننا پڑے گا امامت ان کی ہے. سبحان اللہ. لیکن فرق یہ رہ گیا کہ انہوں نے دیا نہیں, خلیفے کہلواتے رہے مگر امام نہیں کہلوائے, کیونکہ ان کو
پتا تھا بے شک ہم کہہ رہے نبی کا وارث نہیں ہوتا، وہ تو نہیں ہوئے، ہم بھی تو نہیں بن سکتے۔ بڑا بات لمبی ہے، اور کربلا وہیں سے شروع ہو گیا۔ اور آج جبکہ میں شہادت پڑھ چکا، مہندی کے لیے کہا گیا جس کی شہادت کے ساتھ شادی ہوتی، لیکن اگر دوبارہ پڑھ دوں تو نا انصافی ہوگی، کیونکہ ایک شہادت مس ہو جائے گی۔ اور آج شہادت بھی کس کی؟ 7ویں محرم سے، جس کی پیاس کے ساتھ نسبت ہے۔ زینب کا سہارا عباس، عباس اکبر کو کام ہو تو عباس کو بلا، قاسم کو تیار کرنا ہو تو عباس کو بلا۔ میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا اکبر کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور جاتا ہے، اور عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹتی ہے۔ اور قاسم وہ ہے کہ جس کو حسین نے کہا تیرے جانے سے میرے دونوں گھر اجڑتے، اجرکم اللہ، زندہ رہو، سلامت رہو۔ ایک اور جناب عباس کا تعارف کرا دیں۔ جناب عباس وہ ہے کہ جس کو جناب ام البنین نے وفا وراثت میں دی تھی، بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں یہ وفا کا پروردگار ہے۔ وفا یہیں سے شروع ہوتی اور یہیں پہ ختم ہو جاتی۔ نہیں، اس کی تعریف میں خود نہیں کہوں، میں کہوں آپ کہیں گے تو عباس سے عقیدت ہو جائے گی۔ اگر میں کہوں نا عباس وفا کا پروردگار ہے تو یہ عقیدت مندی ہے، آپ کہیں تو عقیدت مندی ہے۔ جب لٹا ہوا قافلہ شام گیا اور یزید نے وہ تبرکات کھولے، اس میں سے علم برآمد ہوا، اس نے پھریرے کو دیکھا تیروں سے چھلنی، چھڑ کو دیکھا تیروں سے، نیزوں سے، تلواروں سے چھلنی، ہر جگہ سے پھریرا بھی زخمی، ہر جگہ سے چھڑ بھی زخمی، پورے علم کو اس نے زخمی دیکھا، لیکن جہاں سے عباس نے پکڑا ہوا تھا، تھک کے سنا آپ نے، زندہ رہو، سلامت رہو، جہاں سے عباس نے پکڑا ہوا تھا نا وہاں سے محفوظ تھا۔ تاریخ لکھتی ہے یزید 3 مرتبہ بیٹھا، 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، 3 مرتبہ اٹھا۔ کہتا ہے کہ اس علم کو پکڑا ہوا کس نے تھا؟ اور زندہ رہو اور سلامت رہو، پہنچ گیا، کس نے اس علم کو پکڑا ہوا تھا؟ شمر کہتا ہے عباس نے۔ ادھر عباس کا نام آنا، ادھر یزید کا یہ جملہ کہنا، یا عباس اَحَاكَذَا يَكُونُ الْوَفَاءُ الْأَخِّ لِأَخِيهِ، کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے اتنی بھی وفا کرتا ہے؟ زندہ رہو، آفرین آفرین، حق ادا کرتے ہو غریبوں کو رونے کے۔ جب ام البنین کی شادی ہوگی، جیسے ہی معاملہ آ کے بٹھایا گیا، یہ عقیدت کی پروردگار اتر کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ حسین کہتے ہیں اماں، حسن کہتے ہیں اماں، جناب زینب کہتی ہیں اماں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں نہیں، تمہاری اماں زہرا ہے۔
میں تمہاری کنیز ہوں. اور عباس جب پیدا ہوئے تو یہی جملہ کہا عباس کبھی زینب کو بھائی بہن نہ کہنا. تاریخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناب عباس جب